صحیح سر. ہم علم حاصل کرتے ہیں نا, اس کے 2 سے 3 سورسز ہیں. ایک 5 جو حصے ہماری اس سے ہوتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم ہے جو کہ نبیوں کو ملا. ابھی بھی ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں کشف اور الہام سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. تو یہی سورسز ہیں علم کے جہاں سے انسان کو علم مل سکتا ہے. مجھے بتائیں جادو کا سورس کیا ہے, یہ آیا کہاں سے ہے؟ جادو کی ابتدا مصر سے ہے, اور اس کو 7-8 ہزار سال ہو گئے. آیا کہاں سے؟ مصر سے. مصر کے لوگوں نے کہاں سے پرسیو کیا ہے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھا سوال. اصل میں جادو ایک وہ علم ہے جس کی بنیادیں مصر سے ملتی ہیں, یا بابل اور نینوا کی. میں بابل نینوا بھی گیا ہوں ماشاء اللہ, وہ عراق میں ہے, اور مصر کے سارے آثار. اس کے علاوہ اور کئی ملکوں میں گیا ہوں. ابھی 3 ملکوں کا سفر ہے. میرا سارا سفر یہی ہوتا ہے کہ روحانیت کی تلاش اور روحانیت کی تحقیق. طالب علم جو ہوا, صحیح, گزارش یہ ہے کہ جادو کا علم یہاں سے چلا ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی میں چیز بتاتا ہوں. انسان کو اچانک کسی چیز کا تجربہ ہوا, مثلا آپ نے 2 تاریں جوڑی تو اس سے ایک شعلہ پیدا ہوا. مثلا مثال دے رہا ہوں, تو اس سے ایک شعلہ پیدا ہوا. آگ بھی یہیں سے پتھر سے مارتے تھے تو آگ بنی. تو انہوں نے کہا اچھا اس سے تو آگ لگ جاتی ہے. انسان آہستہ آہستہ تہذیب میں آیا, آہستہ آہستہ. اس لیے پوری دنیا میں سویلائزیشن کا سب سے پہلا شہر وہ دمشق شام میں ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ. اور حضرت حابیل کا مزار بھی وہیں ہے جن کو بھائی نے شہید کیا تھا. صحیح. یہ علم ایسے بڑھتا رہا, آگے آگے بڑھتا رہا, بڑھتے بڑھتے تجربات بڑھتے رہے. پھر جادو کا سب سے پہلا علم عرشوں سے آیا ہے. اچھا, خود اللہ نے دیا ہے. خود اللہ نے دیا. یہی کیسے؟ قرآن میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے. ان میں جادو کہاں تھا؟ سنیں جی. قرآن میں ہاروت و ماروت کا قصہ ہے. جی بالکل ہے. ہاں. اچھا, پہلے حابیل اور قابیل کا بات بیان کروں گا. جی. حابیل قابیل تو 2 بھائی تھے, آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اصل میں جادو سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے شیشے آ جائیں. شیشے؟ ہاں, آنکھیں بند ہو جائیں, حقائق انسان دیکھے ہی نہ. ایلیوژن. اچھا, ہاروت ماروت جو ہیں جس کنویں پہ آئے تھے میں اس کنویں پہ گیا ہوں, تحقیق کرتے 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 وہاں پہنچا. اور اس کنویں پہ جا کے میں نے اللہ کے نام کے کلام کا عمل کیا. اللہ کے نام, ایک آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ, بغیر حساب تک. صحیح. اس کی بڑی طاقت ہے, اس میں بڑی قوت ہے. بلکہ چلتے چلتے اگر یہ آیت کا تذکرہ ہوا, جو دلہن بیٹی رخصت کریں, اگر اس آیت کو 101 بار کوئی مخلص پانی پہ دم کر کے اول آخر 3 دفعہ درود پاک اس کی پیشانی, چہرے اور سر پہ چھڑک دے, دونوں دلہا دلہن پہ, تو ساری زندگی بیٹے, نعمتیں, عزتیں, محبتیں, پیار, الفتیں رہیں گی. پانی چھڑکنا حضور سے ثابت ہے جو کائنات کے شاہی جوڑے حضرت علیہ سیدہ فاطمہ تھے. ہاروت ماروت جو آئے, انہوں نے 2 فرشتے تھے, آ کے جادو سکھایا. دیکھو یہ علم ہے خیر کا, کرو گے تو خیر آئے گی. ایک علم یہ ہے اس سے شر آئے گا. اصل میں وہ انسانیت کے لیے آزمائش تھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ چیزیں اس لیے بنائی ہیں کہ ہم انسانیت کو جان سکیں کون خیر کرتا ہے کون شر کرتا ہے. ٹیسٹ. صحیح. تو یہ اصل میں وہاں سے علم آیا ہے. پھر علم بڑھتے 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 کوئی فیل ہو گئے کہ اس کو غلط استعمال کیا, کوئی پاس ہو گئے اس کو خیر کے لیے استعمال کیا. صحیح ہے. سر جادو کی جب بھی بات کی جاتی ہے کالا جادو بولا جاتا ہے, تو کیا کوئی نیلا اور لال جادو بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا ایک ہی قسم ہے؟ کیوں اسے کالا جادو کہتے ہیں؟ کالا جادو اس لیے کہتے ہیں کہ جنات مختلف چیزوں سے بنے ہوئے ہیں, جو محدثین نے لکھا ہے. کوئی جنات شعلے سے, کوئی انگارے سے, کوئی کالے دھوئیں سے, کوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے. تو کالا جادو کا تعلق یہ ہے جو کالے جنات جس میں بہت زیادہ جن کا دخل ہو, اس کا تعلق کالے جادو سے ہوتا ہے. ایک پھر وہ ہر لفظ جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے, اس کو بھی کالا جادو کہتے ہیں.
صحیح, زبردست. تو سر جادو جنات کے بغیر ممکن ہے؟ جادو کا تعلق ہے ہی جنات سے. اچھا, کالے جنات سے. بلکہ جادو کا تعلق, جادو کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے جا دو, جنات کو کہتے ہیں جاؤ, اس کو دو. اچھا, دکھ تکلیف مشکل پریشانی الجھن, جاؤ جا دو. جا یعنی کالے جنات کو کہتے ہیں جا اور دو. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پرانے بزرگ, انڈیا میں ان کا بہت بڑا آستانہ ہے گنگوہا میں. حضرت بیٹھے تھے تو ایک ہانڈی اٹھتی ہوئی جا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کسی پہ جادو کا وار جا رہا ہے. صحیح, جادو کا. تو لوگوں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اس کو اتار لیں. اللہ کا کلام پڑھا, کیا, ہانڈی سامنے آ گئی. ہانڈی لے کے جا رہے تھے کالے جنات. تو شیخ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں فلاں کو. کیا ہوگا؟ کہا ہانڈی ٹوٹے گی, جس طرح یہ ریزہ رزے ہوگی وہ بھی برباد, ریزہ ریزہ, اس کا ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور میں وہ واقعی قصوروار ہے؟ کہا نہیں, کسی نے جادوگر کو پیسے دیے اور پیسے دے کے یہ کام کروا رہا. تو شیخ کو جلال آ گیا. صاحب جلال درویش تھے. فرمایا جاؤ واپس اسی پہ پلٹ دو, جا اس کو دو, جا دو, یہ چیز اسی کو دے دو جس نے بھیجی ہے. صحیح. اب اس کا جادو شیخ کے علم کے سامنے کمزور ہو گیا. وہ پلٹا اور اسی پہ جا کے ٹوٹا, اور شیخ نے قاصد بھیجے. پتہ چلا اسی لمحے میں اس شخص کے جادوگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. صحیح. سر بندش کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بندش ہو گئی. اصل میں بند یہ فارسی کا لفظ ہے. بند کہتے ہیں ہر چیز کے آگے دیوار کھڑی ہو جانا. اوش لفظ ہے, بندوش, تو ہو گیا بندش. اچھا, اور بھی کئی اس کے الفاظ ہیں. میں مفہوم اس کا یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بندش یہ ہے کہ میری زندگی کی سچی راہیں, میرے راستے, میری ترقیاں, میرا نظام جتنا بھی ہے, میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر پاتا. ہر چیز میں میں ناکام ہو رہا ہوں, ہر چیز میں میں پریشان ہو رہا ہوں, اور آگے قدم بڑھاتا ہوں, پیچھے گرتا ہوں, چلتا آگے ہوں, گرتا پیچھے ہوں زندگی میں, اور ساری زندگی اسی کشمکش میں گزر گئی. اس کو بندش کہتے ہیں. نہیں, اس کو بھی جادو سے جوڑا جائے گا؟ جادو ہی نظر ہے. اچھا, جادو ہی ہے. اور نظر کا بھی اس پہ اثرات ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ناکامیاں, پریشانیاں, مشکلات, مسائل, الجھنیں, ٹھوکریں, راہیں بند, تو جادو جنات کو اسی سے ضرور جوڑا جائے گا. صحیح. اس کا توڑ بتائیں جادو کا. ہاں, یا بندش کا. میں نے ابھی ایک عمل عرض کیا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ سے غیر حساب تک, یہ 2 آیات ہیں. اگر اس کو 101 بار آپ زمزم کا پانی نہیں ملتا, بارش کا پانی, اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اگر بارش کا پانی نہیں ملتا تو عام پانی, شیشے کا گلاس ہو, یہ شیشے کا گلاس یہ دیکھیے پڑا ہے, شیشے کا گلاس ہو, آپ شیشے کے گلاس میں یہ آپ پانی ڈالیں. اس شیشے کے گلاس کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھ دیں, چاہے ہاتھ میں پکڑ لیں, اس کو دیکھتے ہوئے شیشے کے گلاس کو آپ یہ آیت پڑھیں. اب میں اس کو دیکھنے کی بات کیوں کر رہا ہوں, آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر بات آگی, ہماری نظروں کے اندر سے بھی اپنے لیے بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں. صحیح. ہماری نظروں میں بھی اپنے لیے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں. یہ پانی اب شفایہ پانی ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ہمارے دم والا پانی لے گئے, اور PCSIR لیبارٹری سے اس پانی کو انہوں نے وہ ٹیسٹ کرایا. وہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی انوکھی شفائی طاقتیں ہیں, یہ شفائی ذرات کہوں, شفائی طاقتیں کہوں, شفائی موجیں کہوں, جو عام پانی میں نہیں ہے. وہ کلام الہی کا اثر ہے, وہ اللہ کے نام کی طاقت ہے.